السلام علیکم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی شاندار موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے وضو۔ یہ صرف ایک روٹین نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی حرکات اور روحانی نیت کا ایک ایسا زبردست اور خوبصورت ملاپ ہے جو واقعی حیران کن ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ریسرچ اس عمل کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ تو آج ہم جن چیزوں کا جائزہ لیں گے اس کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم وضو کے مقصد کو سمجھیں گے، پھر پاکیزگی کے آغاز کی بات کریں گے، اس کے بعد چہرہ اور بازو دھونا، پھر سر کا مسح اور پاؤں کی صفائی، اور آخر میں بات ہوگی ان شاندار روحانی انعامات کی۔ تو چلیں سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، وضو کا مقصد، جو کہ پاکیزگی کا ایک انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید محض ایک عام سی روٹین ہے، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل پاکیزگی کا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو آپ کے جسم اور روح دونوں کو بے وقت نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل پیکج ہے جو ظاہری صفائی سے شروع ہو کر سیدھا آپ کے باطنی سکون تک جاتا ہے نا کمال کی بات؟ اور یہ خاکہ اسے بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہاں آپ وضو کے مکمل 10 مراحل دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک کر کے تفصیل میں جائیں، ذرا اس ترتیب کو دیکھیں۔ یہ عمل کتنا منظم ہے، ہر قدم ایک منطقی ترتیب میں جڑا ہوا ہے اور اگلے قدم کے لیے ایک زبردست بنیاد بنتا ہے۔ چلیں اب ذرا ان مراحل کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے پاکیزگی کا آغاز، یعنی ابتدائی 4 مراحل۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا آغاز کسی جسمانی حرکت سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ اسے زبانی طور پر شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلا قدم ہے بسم اللہ کہنا۔ اس کے فوراً بعد آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پھر تیسرے اور چوتھے قدم میں منہ اور ناک کی صفائی باری باری آتی ہے، اور یہاں ماخذ بہت واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کاموں کو بالکل 3 بار دہرانا ہے۔ یہ 3 بار کی تکرار محض کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ صفائی کی گہرائی کو یقینی بناتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جہاں بات ہوگی چہرے اور بازوؤں کی، یعنی قدم نمبر 5 سے 7 تک۔ یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو 3 بار والا اصول اپنی جگہ قائم ہے۔ سب سے پہلے چہرے کو 3 بار دھویا جاتا ہے، پھر ایک بہت ہی مخصوص ہدایت ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ اور بازو کو انگلیوں کے پوروں سے لے کر کہنی تک 3 بار دھوئیں، اور بالکل یہی عمل بائیں ہاتھ کے ساتھ دہرائیں۔ یہ خاص ترتیب، یعنی پہلے دایاں اور پھر بایاں حصہ، دراصل جسم کے ان اہم حصوں کی مکمل صفائی کو یقینی بناتی ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں چوتھے حصے پر، سر کا مسح اور پاؤں۔ یہ ہمارے آخری جسمانی مراحل ہیں۔ ان آخری مراحل میں آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ 8واں قدم دھونے کے بجائے سر اور کانوں پر گیلے ہاتھ پھیرنے کا ہے، جسے ہم مسح کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں اور 10واں قدم دائیں اور بائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، پاؤں دھونے کا یہ عمل بھی بالکل پہلے کی طرح ہر پاؤں کے لیے 3 بار ہی دہرایا جاتا ہے۔ اب ذرا اس دلچسپ فرق پر غور کریں۔ اگر ہم پورے عمل کو دیکھیں تو تقریباً تمام اعمال جیسے منہ، ناک، چہرہ، بازو اور پاؤں کو بالکل 3 بار دہرایا گیا ہے، لیکن سر اور کانوں کے مسح کے حوالے سے خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اسے صرف 1 بار کرنا ہے۔ اس طرح کی ساختی تفصیلات پر غور کرنا واقعی اس پورے عمل کی باریکیوں کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد دیتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، روحانی انعامات، کیونکہ یہ سارا عمل صرف جسمانی صفائی تک محدود نہیں ہے۔ اس رسم کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ذرا اس شاندار اقتباس کو سنیں۔ یہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہمارے دن میں برکت لاتا ہے اور ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ یعنی یہ صرف روزمرہ کی صفائی یا پانی کے استعمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے برکت اور ایک مضبوط روحانی تعلق کا وعدہ موجود ہے۔ ایک انتہائی منظم جسمانی عمل کس طرح سیدھا ہماری باطنی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ واقعی لاجواب ہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم مشورہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کو کبھی کوئی بوجھ یا محض ایک فرض نہ سمجھیں، بلکہ اسے محبت سے کریں۔ اس کے ہر قدم کی پوری توجہ اور درست طریقے سے پیروی کریں۔ جب آپ یہ عمل پورے خلوص سے کرتے ہیں تو آپ کو نہ صرف ظاہری پاکیزگی ملتی ہے، بلکہ فرمانبرداری کے وہ انمول روحانی انعامات بھی ملتے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔
جسمانی صفائی آخر کس طرح ہماری روحانی تیاری کو شکل دیتی ہے؟ جب آپ اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تو ظاہری رسومات اور ہماری اندرونی کیفیت کے درمیان ایک انتہائی طاقتور اور گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس وضاحت نے آپ کو اس حوالے سے سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہوگا۔